چلیے آج شب شہادت ہے ہمارے 11ویں امام کی، پرسہ بھی دینا ہے تو اسے جو ہمارا وقت کا امام ہے۔ عجیب ہے اس گھرانے کے ساتھ امت کا رویہ، نبی کے جنازے میں چند لوگ، علی کے جنازے میں 2 لوگ، زہرا کے جنازے میں رات کی تاریکی میں 4 لوگ، حسن مولا کے جنازے کو تیر مار دیے، حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا دیے، امام زین العابدین 36 برس تک روتے رہے، امام محمد باقر کو زہر دے دیا، امام جعفر صادق کو زہر دے دیا، امام موسیٰ کاظم نے تو آدھی سے زیادہ زندگی زندان میں گزار دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ان مجلسوں میں یہ خیال بھی رہے کہ نہیں معلوم آئندہ سال یہ مجلس ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، لہٰذا جسے رونا آ رہا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے اور میرے جملوں پہ نہ جائیں، تصور پہ جائیں۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ جو میں حق ادا کر سکوں، مگر آپ کا ذہن تو جا سکتا ہے نا وہاں جہاں میں جانا چاہ رہا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آدھی سے زیادہ زندگی زندان میں گزارتی، ہارون رشید کے دربار میں روزانہ محفل طرب، محفل غزل لگتی تھی۔ کسی نے کہا کہ آج ہم نے ابو العطا کو ہم نے بغداد میں دیکھا ہے۔ ابو العطا بہت بڑا نام، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا ادیب اس وقت کا۔ کہنے لگا وہ تو مدینے کا رہنے والا ہے، وہ بغداد میں کیسے؟ تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ کہا نہیں، ابو العطا کو ہی دیکھا ہے۔ بادشاہ تھا، حکم دے دیا ڈھونڈو ابو العطا کس سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے، کس مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ ڈھونڈ لیا ابو العطا ایک مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے، بلا لائے دربار میں ہارون کے سامنے۔ ابو العطا تم تو مدینے کے رہنے والے ہو، تم یہاں کہاں؟ کہ میں اپنے خانوادے کے ساتھ بغداد آیا ہوں کسی ذاتی کام سے۔ سنیں گے ذاتی کام کیا تھا؟ چاہتا تھا کسی طرح امام موسیٰ کاظم کی زیارت ہو جائے، مگر کیسے ہارون کو بتائے؟ کہنے لگا ابو العطا، کہا میں کسی ذاتی کام سے بغداد آیا ہوں۔ کہا ابو العطا کل محفل، آج کی محفل نہیں کل کی محفل میں آؤ، ہمیں غزلیں سناؤ، اپنے نئے کلام سناؤ۔ دوسرے دن محفل لگی تو فرمائشیں ہونے لگی، فلاں تمہاری مشہور غزل ہے وہ سناؤ، فلاں تمہارا کلام بڑا مشہور ہوا ہے وہ سناؤ۔ جب فرمائشیں ہونے لگی تو ابو العطا نے چند کلام سنانے کے بعد کہا میں کلام آپ کو سنانے کو تیار ہوں، مگر اس کے بدلے میں مجھے دیں گے کیا؟ اچھا، بادشاہوں کا مزاج اور درباروں کا انداز یہی تھا۔ ہارون کہنے لگا جو مانگو گے دوں گا۔ پھر کہا ذرا مجھے دوبارہ کہہ دیجئے، جو بھی مانگوں گا، جو مانگوں گا دیں گے؟ کہنے لگا جو مانگو گے دوں گا۔ اب وہ مطلوب غزل سنا دی، اور جب اس غزل کو سن لیا تو ہارون اب انتظار میں کہ یہ کیا مانگے گا، آواز دے کر کہا ابو العطا مانگو، کیا مانگنا چاہ رہے تھے؟ کہا میرے امام کو آزاد کر دو۔ اجرکم اللہ، میرے مولا امام موسیٰ کاظم کو آزاد کر دو۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہنے لگا 3 دن کے بعد فلاں وقت تمہارے امام کو ہم آزاد کر دیں گے، تم جاؤ زندان سے جا کے لے لو۔ اب میں آپ رونے والوں سے سوال کرتا ہوں، ایک شیعہ کے لیے، ایک چاہنے والے کے لیے اس سے بڑی کیا خدمت ہوگی کہ وہ اپنے امام کی آزادی کا سبب بن رہا ہے؟ خوشی خوشی اپنے سرائے پہنچا، اپنی زوجہ کو، بچوں کو بتایا کہ میں بہت بڑا کارنامہ کر کے آ گیا، جو 14 سال سے زندان میں ہے اس کی رہائی کا پیغام لے کر آ گیا ہوں۔ کتنا خوش ہوا ہوگا یہ خانوادہ جب وقت مقررہ آیا تو زندان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے، اور قیدیوں کو لے جایا جا رہا تھا، دروازہ کھلتا تھا، قیدیوں کو چھوڑا جاتا تھا، دروازہ کھلتا تھا، اور ہر دفعہ دروازہ کھلنے پر ان کی نگاہ دروازے پر ہوتی تھی کہ اب ہمارا امام آئے گا۔ جب سارا دن گزر گیا اور غروب میں کچھ وقت رہ گیا تو ایک مرتبہ دروازہ کھلا تو پوچھا میرے امام کو کب رہا کرو گے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں فلاں ہوں۔ کہا کچھ دیر اور رکو، تمہارے امام کو آزاد کر رہے ہیں۔ اب کتنی اور خوشی میں اضافہ ہوا ہوگا۔ دروازے کی طرف نگاہیں جما کے بیٹھے، دروازہ کھلا، ایک تختے پہ میت ہے اور آوازیں دی جا رہی ہیں ھذا امام الرفضہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
یہ شیعوں کا امام ہے, ہم نے اسے آزاد کر دیا ہے. اجرکم اللہ. اہل بیت کی تاریخ تو دیکھیے. امام رضا جب مدینے سے رخصت ہو رہے تو فرما رہے مجھ پہ لوہا پڑھو, جب خراسان میں میرا جنازہ اٹھے گا تو بہنیں نہیں ہوں گی, میرے بھائی میری میت میں نہیں ہوں گے, مجھے غربت میں دفنایا جائے گا. امام محمد تقی زہر دے کر میرے مولا کو مار دیا. امام علی نقی اللہ اکبر متوکل نے خود گھوڑے پر بیٹھ کر امام کو پیدل چلایا, سارے شہر کو دکھایا میں شیعوں کے امام کو کس طرح. امام عسکری میرے مولا کو زہر دے دیا گیا, 3 دن زہر کی کیفیت میں رہے. رونے آئے نا. پہلے دن امام اپنے گھر کے صحن میں ٹہلتے رہے, دوسرے دن ٹہلا نہیں جا رہا تھا, کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے. تیسرے دن امام سے ہلا نہیں جا رہا تھا, اور تیسرے دن جب امام کی شہادت ہوئی ہے عزادارو تو امام کا جنازہ غسل و کفن دے کے بڑی شان سے, مجمع بہت تھا, مگر غربت ایسی تھی کہ امام کے وارث 5 سال کی عمر میں جنازہ آمادہ ہے, جعفر نماز پڑھانے کے لیے آگے آ گئے ہیں کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا, امام زمانہ باہر آئے اور کہا چچا پیچھے ہٹیے میں نماز پڑھاؤں. اور وہ ہٹے پیچھے اور امام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر پھر چلے گئے. اس سے زیادہ غربت اور کیا ہوگی کہ اس دورانیے سے زیادہ امام معصوم مجمع میں نہیں رہے. یہ اللہ کا نظام, یہ ہے غربت اہل بیت. عزاداروں بہت رو لیے, گریہ ہو گیا, مجلس میرے حصے کی ہو گئی, مگر جتنے بھی اماموں کا میں نے ذکر کیا ہے نا, یہ ان ساری مصیبتوں کے حامل کہتے تھے لا یوما کا یوم کا ابا عبداللہ. ہماری مصیبت تو کوئی مصیبت نہیں ہے جو ہمارے جد حسین کی مصیبت. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب امام محمد باقر امام سجاد کا جنازہ اٹھا رہے تھے, رو رہے تھے, تو کسی نے کہا مولا آپ صابر امام ہیں. فرمایا میں بابا کا جنازہ دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ میں نے ایک جنازہ کربلا میں دیکھا جسے کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. میرا بابا مڑ مڑ کر بابا کا لاشا دیکھتا رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ابھی آپ ذوالجمع کی زیارت کریں گے, ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے, تو کچھ دیر کے لیے چلیے کربلا چلیے. ایک حسین میں مظلوم کا گھوڑا جو حسین کو میدان کربلا اتار کر آیا, وہ آیا ہے خیمہ گاہ کے درمیان اور ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے, اور اسی خیمے کے قریب جا کر زمین پر پیر مارنے لگا جہاں سکینہ تھی. پیر اس لیے مار رہا تھا کہ بی بی کو بابا کے گھوڑے کی آہٹ محسوس ہو جائے, اور اس لیے مار رہا تھا کہ حسین کا ماتم کر رہا تھا. سکینہ خیمے سے باہر آئی, کیا دیکھا زین ڈھلکی ہوئی ہے, رکابیں زمین پر خط بنا رہی ہیں, اور گھوڑا خالی آیا ہے, بابا نہیں آئے. تو قریب جا کر بس اتنا ہی پوچھا یا جوادو ابھی حل سقیا ابھی ام قتل اتشانا, اے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا. الا لعنت اللہ فسيعلم الذين